اور ہو سکتا ہے کہ وہ جدھر اشارے جاتے ہیں وہ نہ ہوں، ان کے بہاف پہ بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بہت اوپر سے ہی وہ خط آئے ہیں، لیکن وہ اس خط سے بڑا نا ایک وہ بڑا پنجابی گانا بڑا ایک مشہور تھا کہ لڑکی پنجاب دی موج چناب دی ریشمہ جوان ہو گئی تیر کمان ہو گئی. السلام علیکم جی، میں ہوں حمزہ نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز کا سیگمنٹ کھلی گپ شپ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسپیشلی پاکستان کی جوڈیشری میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی گرما گرمی چل رہی ہے، کیونکہ جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط بھیجا تھا، اس کے بعد سے سارے پولیٹیکل چیزیں ایک طرف اور یہ ایشو ایک طرف. اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز بشمول چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں. بس بھائی، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو خطوط کے لفافے تھے ان میں اسپیسیفک قسم کا پاؤڈر تھا، زہریلا پاؤڈر کچھ کہہ رہے ہیں، ان سے ججز کی آنکھوں میں سوجن اور اس طرح کی بھی شکایات سامنے آئی ہیں. تو اسے کیسے دیکھنا ہے آپ؟ بہت شکریہ جی. بالکل، یہ جو خط آئے ہیں، پہلے تو خط بھیجے گئے ہیں ججز کی طرف سے سپریم جوڈیشل کمیشن کی طرف، اور اس پر از خود نوٹس کی سماعت جو ہے قاضی فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں 7 ججز کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایک کمیشن بنا تھا تصدق جیلانی کا، جس پہ انہوں نے میرا خیال ہے ایگزیکٹو کے منہ پر ایک تماچا مارا تھا کہ جو اس کے TOR ہیں یہ اس خط کے مطابقت نہیں رکھتے، اس کے مطابق نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. یعنی کہ حکومت کی بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیت صاف نہیں تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے. تو دوسرے پھر جب یہ ہو رہا تھا، اس کے سماعت سائفر کی ہوئی، اس کے بعد 8 ججز کو جسٹس عامر فاروق سمیت جو ہے وہ خط ملے کسی ریشمہ نامی ہے. اب ریشمہ تو مشہور تھی لمبی جدائی کی وجہ سے. اب ہو سکتا ہے شاید ان میں جدائیاں تو حالانکہ نہیں ہیں، جسٹس عامر فاروق میں اور جو ریشمہ ہے پاکستان کی، اس میں تو جدائی نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی وہ آنا ایک میرا خیال ہے ہیجان بپا کرتا ہے پاکستانی اس پوری سینیریو میں. یہ کوئی میرا خیال ہے اگر دیکھا جائے تو کوئی کچھ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. ڈیفینیٹلی آپ کے ججز جو ہیں ان کو اس طرح تھریٹ کرنا، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ اب آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، جب وہ خود ہی نہیں سیف تو کیسے لوگوں کو آگے. اس سے پہلے جو ججز نے سپریم جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا تھا وہ اس کی مطلب وہ تھوڑا سا اس کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ خط انتہائی کرٹیکل خط تھا، لیکن اس کو کیونکہ پاکستان میں ان چیزوں کو کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا. پہلے پرائم منسٹر حالات ایسے چل رہے ہیں، مطلب پولیٹیکلی اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں ایسے ایشوز کے حوالے سے. اور یہ اس لیے بھی سیریس نہیں لیا جاتا کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ججز کو استعمال کیا جاتا رہا ہے طاقتوں کی طرف سے، مختلف مقتدر حلقوں کی طرف سے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. تو ابھی میرا خیال ہے قاضی فائز عیسی صاحب کا جو آج خود نوٹس چل رہا تھا، اس میں انہوں نے جو 7 ججز کا بینچ بنایا ہے وہ سن رہا ہے. اس میں بھی کافی لوگوں کا جو ہے سوالات اٹھانا کہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک بدنیتی پر مبنی چیزیں کی گئی ہیں. اب اس میں خاص طور پہ سماعت کیونکہ لائیو چل رہی ہے وہ دیکھنا بڑا اہم ہے. اب قاضی فائز عیسی صاحب کیونکہ میرا خیال ہے جو ان کی طبیعت ہے وہ کسی وکیل کو، کسی جج کو، کسی فریق کو بولنے تو دیتے نہیں ہیں. بالکل ان کو میرا خیال ہے بولنے کی، کیمرہ پہ زیادہ رہنے کی، خبروں میں ان رہنے کی بڑی وہ ہے. اور آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چڑھائی کی ہوئی ہے انہیں یہ تو پتہ ہے کہ صحافت ٹھیک نہیں ہو رہی. یہ جو صحافی مائک اٹھا کے پھرتے ہیں یہ صحافی ٹھیک نہیں ہے. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے، سوشل میڈیا بگاڑ پیدا کر رہا ہے. انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ججز کو جو معاملہ کیا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سال پرانے معاملات ہیں اس میں لکھے گئے، میرے ٹینیور میں نہیں آ رہے. یہ 1.5 گھنٹہ بھٹو صاحب کا کیس اگر وہ 50 سال بعد اس کی سماعت کر سکتے ہیں، یہ تو سال کی بات ہے. 1.5 گھنٹہ بولے ہیں، لیکن وہ ایگزیکٹو کو ڈیفینڈ کرنے والا ان کا جیسچر تھا کہ وہ ایگزیکٹو کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بڑے یعنی کہ وہ پتہ نہیں کس طبیعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور 1.5 منٹ بولے ہیں اطہر من اللہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ 1.5 منٹ بولے ہیں. اور قاضی کی 1.5 گھنٹے کی سپیچ، 1.5 گھنٹے کی انٹرپشن،
اس پر وہ 1.5 منٹ بھاری ہے. خبروں میں جسٹس عطر معین اللہ رہے ہیں جو کہ ریمارکس بہت ان کے زبردست تھے. انہوں نے کہا کہ یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا, ہم اپنا سر جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں چھپا کے نہیں چل سکتے. تو یہ پورا یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی باڈی لینگویج. اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے خط لکھا جانا قاضی صاحب کو کہ جناب 4 ججز کی اسامیاں خالی ہیں اور میں سینیارٹی میں دوسرے نمبر پر تھا, آپ نے بلوچستان کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تعینات کیا ہے, آپ نے ہمیں نظر انداز کیا ہے. میں قابل بھی تھا, لسٹ میں بھی نام تھا, سینئر بھی ہوں, لیے نہیں گئے. یہ قاضی صاحب پر میرا خیال ہے کہ ججز کی طرف سے وہ چھاڑ ہو رہی ہے لیکن وہ تھوڑا سا ڈیفینسو ہو چکے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں آئندہ وہ جوڈیشری کے تقدس کے لیے, جوڈیشری کی عزت کے لیے کہاں تک جاتے ہیں, یا ایگزیکٹو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی انہوں نے شہباز شریف صاحب سے مل کے اس کو متنازع بنا دیا تھا, اور اس کے بعد پھر تصدق جیلانی کا کمیشن میں آنا, ان کا جواب دینا وہ الگ چیز ہے. یہ جو ابھی صورتحال ہے جس طرح سے مختلف ججز کو دھمکیاں میں خطوط موصول ہوئے ہیں, ان میں پھر پاؤڈر ڈالا گیا. اچھا, یہ سچویشن ہمیں اگر ہسٹری میں دیکھیں 9/11 کے ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں مختلف سینیٹرز کو اسی طرح کے خط بھیجے جاتے تھے. تو وہ بالکل دیکھیں, جب جہاں پہ جس چیز کا سنیریو ہوتا ہے نا, وہاں پہ جو کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جن کو شاید اس وقتی طور پر جس چیزوں کے ان کے خلاف جانے کی ہوں اثرات, وہ تھریٹ تو کرتے ہیں, وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جدھر اشارے جاتے ہیں وہ نہ ہوں, ان کے بہاف پہ بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بہت اوپر سے ہی وہ خط آئے ہیں, لیکن وہ اس خط سے بڑا نا ایک وہ بڑا پنجابی گانا بڑا ایک مشہور تھا کہ لڑکی پنجاب دی موج چناب دی ریشمہ جوان ہو گئی تیر کمان ہو گئی. تو اب وہ میرا خیال ہے نا کہ ریشمہ کا جو پیار چل رہا ہے, ریشمہ کی جوانی جاگ رہی ہے, ریشمہ کی جوانی جاگ رہی ہے. پاکستان کی دیکھیں حمزہ, یہ بات مطلب ہم سیریس نوٹ پہ نہیں لیتے چیزیں. پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کا پولیٹیکل ورکر بھی ان چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتا. یہ اتنا مطلب ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ بڑا ڈیپ روٹڈ معاملہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے, جسٹس منیر ملک سے لے کر یہ سارا جو ایشوز آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جس طرح بری طرح ناکام ہوئی ہے عوام کو ریلیف دینے میں. اب کوئی کیسے جا کے ججز کو یہ کہہ سکتا ہے کہ مثلا کوئی پٹیشن لے کے جائے, جی میرا بندہ اٹھا لیا گیا, آگے سے جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں میرا بھی چکیا گیا. تو مطلب جج نے انصاف دینا ہے, جج کے پاس پاور ہونی چاہیے, جج ایک طاقت ہے. مطلب یہاں تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کو جناب ایک 17ویں گریڈ کا 16ویں گریڈ کا پولیس افسر یوں مارتا ہے, اسے کہتا ہے میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. عمر ایوب گئے تھے جب عمران خان سے ملنے, کورٹ کا آرڈر لے کے گیا, تو وہ جناب وہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں, میں کسی عدالت کو نہیں مانتا, میں خود عدالت ہوں. جب آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ کورٹ کے آرڈر نہیں مانے گی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ریاست ہے اس کی ریٹ قائم رہ سکتی ہے, پاکستان کی ریاست کے انتظامی معاملات بہتر رہ سکتے ہیں, جوڈیشری ہی پاور ہوتی ہے. وہ بڑا مشہور منسوب ہے ونسٹن چرچل سے کہ ورلڈ وار 2 میں جب اس بتایا گیا کہ یہ بربادی ہوگی, وہ ہو گیا, یہ کہ اس نے کہا کیا میرے ملک کی عدالتیں کام ٹھیک کر رہی ہیں, کہا یا نہیں کہا وہ الگ بات ہے. اس نے تو لوگوں نے کہا کہ کر رہے ہیں, اس نے کہا پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انصاف کا سسٹم آپ کا ناکام ہو چکا ہوا ہے, بسیدہ ہو چکا ہوا ہے. ایک تو آپ 1860 سے جو قوانین بنے ہیں انہی کو لے کے چل رہے ہیں, وہ بدلنے کی قوت نہیں ہے. یہ جو ہمارے گماشتے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں ان کے جناب جو ہے نا قانون ان کے مطابق بنتے ہیں کہ جی اس میں ججز کے اختیارات کو روک دو کہ ہماری طاقت کو نہ چھینا جائے. ججز کو بٹھا کے سینٹ میں تقریریں تو کروا سکتے ہیں آئین کی بالادستی پر, آئین اور قانون پاکستان میں مفلوج ہو چکا ہے. پاکستان کے ججز کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے, پاکستان کی انتظامیہ کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے, پاکستان کے عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے. جو بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ بہاڑی جنوبی پنجاب سندھ یا کہیں بھی جا کے کسی بچے سے پوچھیں کہ اس کے معاملے کے کیا ایشوز کیا ہیں, یہ وہ سارے آپ کو بتا دیں گے بھائی کون ہے, کیوں ہے, کس طرح ہے. لیکن قاضی صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. آئی ڈونٹ نو کہ پیچھے کیا ریزن ہے, قاضی صاحب سوتے زیادہ ہیں یا کیا ایشوز ہیں.
تو ناظرین یہیں پہ ہمارا پروگرام اینڈ ہوتا ہے. اگر آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اور آپ کا اس ایشو کے حوالے سے کیا کہنا ہے، آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.